ہیلو دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم ایسی تنظیم کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا پہ حکومت کرنے کے خواب دیکھتی ہے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ ایلومیناٹی کو پوری طرح بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ ایک خفیہ تنظیم ہے۔ ایلومیناٹی ایک ایسی تنظیم ہے جو دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ دنیا میں حکمرانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ دنیا خود، مگر اس پر باقاعدہ عمل کرنے کے لیے شیطان کے جس چیلے نے پہلا قدم اٹھایا وہ جرمنی کا ایڈم وائس ہوپ تھا۔ ایڈم وائس ہوپ ایک یہودی تھا۔ اس نے 1776 میں ایک تنظیم شروع کی جس میں اس نے دنیا کے ذہین ترین افراد شامل کیے اور شامل کر کے ان سے وہ کام لینا تھا جو دنیا میں شیطانی حکومت قائم کرے۔ اس مقصد کے لیے یہودی سرمایہ کاروں نے اس کی خفیہ امداد کی اور دنیا بھر سے ذہین ترین لوگوں کو اسکالرشپ کا لالچ دے کر امریکن یونیورسٹیز میں داخلہ دیا، اور نہ صرف ان کا برین واش کیا اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے پاس وہ مواد بھی اکٹھا کیا۔ ابتدائی چند سالوں میں جب یہ تنظیم بہت زور پکڑ گئی تو 1785 میں امریکہ نے اس تنظیم پر پابندی عائد کر دی، لیکن فکر شیطانی کو چین نہ آیا اور اس نے یہی کام دوبارہ فری میسنز کے نام سے شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ بات آج کے دور میں تسلیم نہیں کی جائے گی، مگر یہ حقیقت ہے کہ انقلاب فرانس، جنگ عظیم پہلی اور دوسری، اس کے علاوہ زمین میں فساد پھیلانے کی بہت سی کوششوں میں ایلومیناٹی کا ہاتھ ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے خود کو ان کا غلام بنا لیتے ہیں اور ہر کسی موقع پر ایلومیناٹی کا کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، جن میں آج کل کے پولیٹیشنز، ایکٹرز اور بہت سے سیلیبریٹیز بھی شامل ہیں۔ ان کو مختلف اشکال یعنی سمبل سے پہچانا جاتا ہے، جس میں ٹرائی اینگل میں ایک آنکھ، 3x6 اور ہاتھ سے روک کے نشان سے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹرائی اینگل میں ایک آنکھ امریکی ڈالر میں بھی موجود ہے، جس کے نیچے 13 سٹیپ والا پیرامڈ بنا ہے جو کہ ایلومیناٹی کے 13 خاندانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خاندان آج بھی یہ کام پیسوں کی طاقت سے بہت ہی تیزی سے کر رہے ہیں۔ ان کے 13 خاندانوں میں سے 2 خاندان، پہلا روکفیلر اور دوسرا روتھ چائلڈ، یہ دونوں خاندان دنیا کے فائنانس سسٹم اور امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے مالک ہیں، اور اسی بینک سے قرضہ لے لے کر آج امریکہ ان کا غلام بن چکا ہے، اور آج کل ہمارا میڈیا بھی ان سب میں شامل ہو چکا ہے۔ جتنی لوگوں میں نفرت ایک دوسرے کے لیے میڈیا پھیلا رہا ہے، اتنی کوئی نہیں۔ دوستوں، جتنا ہو سکتا ہے اس میں محبت سے رہیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے دین پر دھیان دیں۔ ایسی تنظیمیں آج کل کا معاشرہ اور فحاشی عام کر رہی ہیں، جس سے ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ دوستوں، جتنا ہو سکتا ہے اس سے دور رہیں اور آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔